تو یہ بات خوب سمجھ لیں. میں اصل سوال کو لے کے دوبارہ چلتا ہوں کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اسلام بھی آپ کو عقل استعمال کر کے ترقی کا, جب عقل استعمال کریں گے تو ترقی ہوگی نا, چیزوں کو آپس میں جوڑ. آدم علیہ السلام کی فضیلت اللہ نے کس بات کی دی تھی؟ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو سب سے پہلے کیا سکھایا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, جتنی بھی چیزوں کے نام ہیں نا وہ سکھائے. یہ دنیاوی علم, دینی علم تھا یا دنیا کا علم تھا یہ؟ ابے چیزوں کے نام سکھانا, جیسے ہم بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں اے فار ایپل, ایپل بی سے, آج کل پتہ نہیں بی سے کیا آ رہا ہے, ہمارے یہاں بیلون ہوا کرتا تھا, اب کیا آ رہا ہے اللہ عالم, سارا سیٹ اپ ہی چینج کر دیا نا جی. بی سے بال, اچھا سی فار کیٹ. تو ہم نام سکھا رہے ہوتے ہیں نا بچوں کو, تو یہ دنیا کا علم ہے یا یہ دین کا علم ہے یا دنیا کا علم ہے؟ یہ دنیا کا علم ہے نا. یہ سوسائٹی میں سروائیو کرنے کے لیے ضروری ہے. نماز میں اے فار ایپل بی یا الف سے آنا, اللہ اور بی سے بسم اللہ آئے گا کیا؟ اب تو اللہ بسم اللہ سکھا رہے ہیں, مجھے نہیں پتا, لیکن الف سے کچھ بھی آپ لگا دیں تو نماز سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں. روزے سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. تو اللہ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے چیزوں کی کیا سکھا رہا ہے؟ بولو, نام سکھا رہا ہے. پھر قرآن کہتا ہے کہ علمہ البیان, ہم نے انسان کو بیان سکھایا. بیان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے جانور میں یہ صلاحیت نہیں رکھی ہے کہ وہ اپنی بات کو ایکسپلین کر سکے. جانور کی کوئی خاص زبان نہیں ہوتی. بکریاں پوری دنیا میں میں ہی کرتی ہیں. آپ امریکہ کی بکری لے آئیں, پاکستان کی بکری لے آئیں, دونوں کیا کریں گی؟ بولو نا, میں کریں گی. یہ نہیں ہے کہ وہاں کی انگلش میں کریں گی, یہاں کی اردو میں کریں گی. اس کو جو بات سمجھانی ہوگی میں سے زیادہ نہیں وہ سمجھا سکتی. گدھا جاپان میں بھی ڈھیچو ہی کرتا ہے, حیرت کی بات ہے, حالانکہ وہاں تو چنگ پونگ کرنا چاہیے تھا اس کو. اور گدھا پاکستان میں بھی کیا کرتا ہے؟ کسی نے آج بتایا کہ دجال جو گدھے پہ آئے گا نا, آج اس کی وجہ سمجھ میں آئی. پیٹرول جو مہنگا ہو رہا ہے نا اتنا, حدیثوں میں آتا ہے نا دجال گدھے پہ بیٹھ کے آئے گا, تو علماء تو اس کا جواب دیتے ہیں اس کا کہ یہ مطلب ہے. وہ کہتے ہیں مطلب کہ ابھی جو پیٹرول جس اسپیڈ سے مہنگا ہو رہا ہے تو دجال کے پاس بھی گدھے کے علاوہ کوئی سوٹیبل سواری نہیں ہوگی. اب یہ تو مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیا ہماری گورنمنٹ نے الحمدللہ. دجال گدھے پہ کیوں آئے گا؟ لوگ کہہ رہے تھے, سوچتے تھے نا کہ اتنا ٹیکنالوجی کا زمانہ ہوگا تو دجال گدھے پہ کیوں آئے گا؟ تو پیٹرول جس حساب سے مہنگا ہو رہا ہے نا, دجال پاکستان میں کم از کم کس پہ آئے گا؟ گدھے پہ ہی آئے گا, بظاہر ایسا لگتا ہے. تو اب دیکھو کیا بات کر رہا تھا میں, یہ جو گدھے کی بات کہاں سے آئی نا. ہاں, پوری دنیا میں جانوروں کی بولی ایک ہی ہوتی ہے. وہ وضاحت نہیں کر سکتے, 2-4 باتیں جانور بتا سکتا ہے. بھوک لگ رہی ہے, اس کے لیے بھی ڈھیچو. گدھے پہ لوڈ زیادہ ہو گیا, اس کے لیے بھی کیا ہے؟ ڈھیچو. ہمارا اسٹائل الگ ہے, ہمیں بھوک لگ رہی ہے چیخیں گے تھوڑا سا, اگر لوڈ زیادہ ڈال دیا نا گالیوں پہ آ جائیں گے ہم. وہ الگ ڈھیچو اسٹائل ہے ہمارا. کیا خیال ہے؟ کیسے انسان کو اللہ نے بولنا سکھایا ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, اسپیکنگ پاور جو ہر انسان کے پاس ہے, پھر خطیبوں میں زیادہ ہوتی ہے, علماء میں تھوڑی اور زیادہ ہوتی ہے, بعض دفعہ گاڈ گفٹڈ بھی کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ لوگوں کو کچھ کو ایسا اللہ نے بنایا تو وہ زیادہ اچھا بول سکتے ہیں. لیکن اتنی بات تو ہے کہ نارمل درجے کا انسان بھی جانور کی نسبت اپنی بات کو بہت ہی بہترین انداز سے بیان کر سکتا ہے. یہ جو اسپیکنگ پاور, جو ایکسپلین کرنے کی پاور اللہ نے انسان کو دی ہے, یہ دنیاوی علم ہے یا یہ دینی علم ہے یا دنیاوی علم ہے؟ لوگ مختلف زبانیں سیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ زبانیں یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں نا, تو کمیونیکیشن کے لیے آپ کے اندر جو اسکلز پیدا ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلی اسکل کیا ہے؟ بولنا آنا چاہیے آپ کو. تو یہ تو خالصتاً دنیا کا علم ہے. اور اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو یہ دنیا کا علم دے کر اس کو جانوروں پر فضیلت دی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف دین کے علم کی بیس پر فضیلت نہیں ہوتی, دنیا کے علم کی بیس پر بھی اللہ نے انسانوں کو جانوروں پر فضیلت دی ہے. پہلے میں اشکال پکا کر رہا ہوں کہ جب دنیا کے علم کی اتنی اہمیت ہے تو پھر مسافر خانہ کیوں ہے؟ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں میں کہ کریں کیا جب اتنی ساری. اس کی مثال ایسے جیسے آپ کہو کہ یار یہ بس کا سفر ہے, لٹک کے چلے جاؤ تو بھی ٹھیک ہے, آگے اسٹیشن آگے اڈے پہ اتر جانا ہے, سیٹ مل جائے تو بھی ہے, لیکن آپ اس کو سمجھا رہے ہو
کہ اس سفر کو اچھے سے اچھا بناؤ. تو وہ کہے گا ایک طرف تو آپ تسلیاں دے رہے ہو کہ لٹک کے چلے جاؤ تو بھی ٹھیک ہے, بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو بھی ٹھیک ہے, لیٹنے کی جگہ مل جائے تو بھی ٹھیک ہے, جگہ نہ ملے پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے تو بھی کیا ہے, مسافر خانہ ہے, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہو سفر اچھے سے اچھا ہونا چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور آپ اس کو طریقہ بتا رہے ہو بھائی یہاں سے پیسے کماؤ تاکہ اسی پارلر میں تمہیں جگہ ملے, بزنس کلاس میں تمہیں ٹکٹ ملے. تو آپ کہو گے آپ کی دو باتیں آپس میں کیا ہو رہی ہیں, ٹکرا رہی ہیں. ایک طرف اسلام کہتا ہے دنیا مسافر خانہ ہے, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. دوسری طرف اسلام کہتا ہے دنیا کے علوم حاصل کرو تاکہ تم دوسری قوموں پر برتری حاصل کرو, تاکہ تم ترقی کرو, تمہارا کھانا بھی اچھا ہو, تمہارا لائف اسٹائل بھی اچھا ہو, تمہارے اندر جو کمیونیکیشن کی صلاحیت ہو وہ بھی دوسری قوموں سے زیادہ اچھی ہو, تمہیں زیادہ زبانیں آنی چاہیے, تم انگلش بھی سیکھو, تم عربی بھی سیکھو, تم یہ بھی سیکھو. حضرت حذیفہ بن یمان کو نبی نے حکم دیا کہ آپ عبرانی زبان سیکھو, یہودیوں کی زبان سیکھو. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب جب اتنے تو رزلٹ تو وہی نکلا کہ کافر بھی یہی کر رہا ہے اور ہم بھی, تو پھر مسافر خانہ کس بات کا ہو گیا میرے بھائی؟ اور میرے اوپر تو سب سے بڑا اشکال ہوتا ہے, جیسے میں نے بتایا تھا نا میں نے تیسری شادی کی تو ایک بزرگ کہنے لگے واہ بھائی واہ, ممبر پہ کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے اور ادھر شادیوں پہ دے مار 4.5 شادیاں ہی نہیں ختم ہو رہی. مسافر خانے کا مطلب تو یہ ہوا کہ بھائی ایک بھی نہ کرو, اور اگر مجبوری میں کر لی ہے تو ایک آدھ بچے کے ساتھ گزارا کرو, مر جاؤ گے کیا کرنا اتنے بچے, ایک کو تمیز سے پال لو. مسافر خانے کا تو یہ مطلب ہے نا, تاکہ مرو تو غم نہ ہونا اتنے بچے چھوڑ کے جا رہا ہوں. بھائی جتنے ریلیشن ہوں گے مرنے کا غم اتنا زیادہ, دوسروں کو بھی غم زیادہ دے کے جائے گا. ایک اکلوتی والی کا مرتا ہے, ایک بھی عورت بیوہ ہوتی ہے. 4 والی کا مرے گا 4 بیوہ ہوں گی. ایک بچے والے کا باپ مرے گا 1 بچہ یتیم ہوگا. 15 بچوں کا باپ مرے گا 15 یتیم ہو جائیں گے. تو کوئی لاجک بنتی ہے؟ کوئی لاجک ہی نہیں بنتی نا. تو مسافر خانہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ کم پہ گزارا کریں. کس پہ گزارا کریں؟ ہر چیز کیا رکھیں اپنے پاس, شارٹ, کپڑے بھی کم, ہر چیز کم ہونی چاہیے آپ کے پاس. لیکن دوسری طرف اسلام بالکل, یہ میں اشکال پکا کر رہا ہوں, ایسا نہ ہو آپ یہ سمجھے کہ میں آپ کو الجھن میں ڈال کے چلا جاؤں گا. آپ بولیں گے پتہ نہیں مفتی صاحب ہمارے ایمان سے کھیل رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. میں آدم علیہ السلام والی آیت کو کمپلیٹ کر لوں. قرآن کہتا ہے علم آدم الاسماء کلہا, ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے. یہاں نام سے مراد بعض علماء نے کہا نام بتا دیے, جیسے ایپل, سیب وغیرہ, یہ گندم ہے, یہ تاکہ یعنی زبان سکھا دی ان کو. لیکن جو راسخ فی العلوم علماء وہ کہتے ہیں یہاں نام مراد نہیں ہے, یہاں اشیاء کی حقائق بتائے ان کو. اشیاء کے جو حقائق ہے نا, یہ جو کیمسٹری کا علم ہے نا, اس میں ہم اشیاء کے حقائق پڑھتے ہیں. اشیاء کے حقائق ہم کس میں پڑھتے ہیں؟ ابے نمک حقیقت میں کیا ہے یہ کیمیکل انجینئر بتاتا ہے نا. ہم تو کہیں گے نمک کھٹا ہے, کیمیکل انجینئر بتائے گا اس کی حقیقت کیا ہے, اس میں کون کون سے آئٹم ہیں جن کا یہ مرکب. دیکھو ہم پانی کو پانی کہتے ہیں, لیکن جو کیمیکل انجینئر ہے وہ کہتا ہے بھائی ہائیڈروجن کے 2 مالیکیول ہیں اور آکسیجن کا 1 مالیکیول. حقیقت تو وہ بتائے گا نا, پھر وہ بتائے گا ہمیں حقیقت کہ یہ کن چیزوں, کن عناصر سے, کن ایلیمنٹ سے مل کے بنا ہے یہ. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کی کیا بتائی؟ حقیقت. فزکس میں بھی ہم چیزوں کی حقیقت پڑھتے ہیں کہ وہ اور اسٹائل کی حقیقت ہوتی ہے. فزکس میں ہم یہ پڑھتے ہیں جو آج کل کراچی میں نہیں پڑھتے, لیکن پڑھنا چاہیے ان کو, کہ ایک چیز اتنے کلومیٹر پر آور کے حساب سے چلے گی اور اتنی ایکسلریٹر ہے اس کا, جو جس کو اردو میں اسرا کہتے ہیں, اس کے بڑھنے کی اسپیڈ اتنی ہے, تو اتنی دیر کے بعد اس کی اسپیڈ کتنی ہو جائے گی اور اتنی دیر کے بعد یہ کہاں ہوگی. تو یہ بھی تو چیزوں کی حقیقت ہے نا. تو اس سے پتہ چل رہا ہے چاہے وہ سادہ علم ہو یا پیچیدہ ہو, اللہ نے آدم علیہ السلام کو کیمسٹری کا علم بھی دیا اور فزکس کا علم بھی دیا. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. اور ایک کیمسٹری ہوتی ہے نامیاتی کیمیا, انگلش میں مجھے نہیں پتا اس کو کیا کہتے ہیں, جس کو ہم میڈیکل سائنس میں پڑھتے ہیں. بھائی کیمسٹری ایک بے جان چیزوں کی کیمسٹری ہے نا. ایک کیمسٹری کس کی ہے؟ جو بایولوجی جس کو کہتے ہیں, پھر اس میں میڈیکل سائنس اور وہ نباتات کے 2 الگ الگ شعبے ہو جاتے ہیں. نامیاتی کیمیا اردو میں کہتے ہیں اس کو. تو اس میں بھی چیزوں کی حقیقت پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ تو حکیم لوگ جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دہی جو ہے یہ تاثیر میں ٹھنڈی ہے کہ گرم ہے, حکیم لوگوں کا یہ اسٹائل ہے. ڈاکٹر ٹھنڈے گرم کو نہیں مانتا, ڈاکٹر کہے گا ٹھنڈا ہے یا گرم ہے, کھائے گا تو ایسی کی تیسی ہو جائے گی یا فائدہ ہو جائے گا. تو چائے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سارا علم اللہ نے دے دیا آدم علیہ السلام کو, لیکن علم آدم الاسماء کلہا سے اتنی بات 2 اور 2 4 کی طرح پتہ چل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے میڈیکل سائنس کا بیسک علم اور نامیاتی کیمیا، علم نباتات، اسی طرح کیمسٹری اور فزکس، یہ جو بیسک علوم ہیں جو اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے ضروری ہیں، کم سے کم اتنے علوم اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیے تھے. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب اس رپورٹ کے پیش کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ تو کامن سینس کی بات ہے، جب دنیا میں بھیجا ہوگا تو کچھ سکھا کے بھیجا ہوگا نا، تو آپ اس پہ اتنی ٹائم آپ نے کیوں لگایا؟ میں اس پہ ٹائم نہیں لگا رہا. اصل جو اگلی آیت ہے ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی بہؤلاء ان کنتم صادقین، ہوا یہ تھا کہ فرشتوں کو اللہ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں. فرشتوں کو اس پر ہوا تھا اشکال کہ اللہ تیری عبادت کے لیے تو بہت لوگ ہیں، ہم مخلوق بہت ہیں، تو ایک ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہا ہے جو دنیا میں جھگڑے گی، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، پھٹے کرے گی، یہ تو کیا ضرورت ہے ایسی مخلوق پیدا کرنے کی؟ تو اللہ میاں نے اس اشکال کا جواب نہیں دیا تھا. اب اللہ نے اشکال کا جواب دیا. آدم علیہ السلام کے سامنے تمام چیزوں کو پیش کیا، ان کو سکھایا پہلے کہ ان اشیاء کے حقائق بتاؤ. جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے بتائے نا، وہ جو بھی ضرورت کا میڈیکل سائنس کا علم تھا، علم نباتات تھا، فزکس تھی، کیمسٹری، جو بھی اس وقت کی ضرورت کے حساب سے، تو فرشتوں سے کہا کہ اب تم بتاؤ. فرشتوں نے کہا، اگر فرشتوں کو پنجابی آتی ہوتی تو وہ کہتے ایسی باتیں پنجابی میں اچھی لگتی ہیں. پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ سانو نہیں پتا، سانو نہیں پتا، اے اللہ ہمیں نہیں پتا. تو اب اللہ نے کیا فرمایا؟ ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی بہؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، انک انت العلیم الحکیم. تو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں نے اعتراف کر لیا نا کہ اللہ ہمیں نہیں پتا، کیا مطلب ہمارے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم ان اشیاء کے حقائق پر مطلع ہو سکیں. یہ صلاحیت تو نے کس میں پیدا کی ہے؟ آدم میں. بھائی فرشتے یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ تو نے آدم کو بھی تو نے ہی سکھایا ہے، تو اب تو آدم کی ہم پہ برتری کیسے ثابت کر رہا ہے؟ تو نے ہمیں نہیں سکھایا، ان کو سکھا دیا. لیکن فرشتوں نے کیا کہا؟ اے اللہ جو تو نے ہمارے اندر صلاحیت رکھی ہے نا، بس ہمیں وہی پتا ہے، اس سے زیادہ ہمیں نہیں پتا. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فرشتوں پہ جو فضیلت ثابت کی، وہ فضیلت کیمسٹری کا علم بھی تھا، اس میں فزکس کا علم بھی تھا، میڈیکل سائنس کا علم بھی تھا، علم نباتات بھی تھا. جو بھی علم دنیا کے علم کے جتنے ضروری شعبے ہیں جو آج چل رہے ہیں، جن میں آج بہت ترقی ہو چکی ہے، وہ تمام چیزیں اللہ نے آدم کو سکھائیں. اور آدم علیہ السلام کی فضیلت کو کس پہ ثابت کیا؟ ذرا ٹھنڈا سا پانی بھی دے دیں ذرا، خاندانی قسم کا. اور آدم علیہ السلام کی فضیلت کو اللہ نے کس پہ ثابت کیا بھائی؟ فرشتوں پہ ثابت کیا. اس سے میرا اشکال اور مضبوط ہو رہا ہے. فرشتے کہہ سکتے تھے اے اللہ تو اس آدم پہ وحی کرے گا کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، تو ان کو کیمسٹری سکھانے کی کیا ضرورت ہے، ان کو فزکس سکھانے کی، بول لو نا بھائی، کیا ضرورت ہے، ان کو میڈیکل سائنس کی شدبود کی کیا ضرورت ہے، ان کو علم نباتات سکھانے کی کیا ضرورت کہ ٹماٹر ایسے اگتا ہے. ٹماٹر تو انگریز نے ایجاد کیا، ٹماٹر پہلے تھا ہی نہیں، آپ کو پتہ ہے. غلطی سے ٹماٹر، آدم علیہ السلام کے دور میں ٹماٹر نہیں تھا. ٹماٹر جو ہے نا بینگن کے ساتھ کچھ کراس وہ کیا ہے، کچھ کر کے ٹماٹر کا پودا اگایا ہے. تو کھا لیں، میں منع نہیں کر رہا کہ انگریز کے دور میں ہوا ہے، لیکن ویسے ہی جنرل نالج کے لیے ٹماٹر قدیم پھل نہیں ہے. یہ بہت ہی بات کیے جاتے ہیں، ہمارے بہت خلاف تھے ٹماٹر کے. یہ جو چھلکا اور بیج ہے نا بہت پلاسٹک کی طرح سخت ہوتا ہے، اس لیے بہت خلاف تھے. انگریز جاتے جاتے ہندوستان میں نا ٹماٹر پیدا کر کے چلا گیا کہ اس کا چھلکا اور بیج تمہارے پھنستا رہے گا جا کے. یار ٹھنڈا پانی تو گرمی دیکھ رہے ہو کیسی ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت ثابت کی، کس کی؟ آدم کی، فرشتوں کی آدم پر. اس سے یہ اشکال اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ بھائی دنیا کے علم کی تو بڑی فضیلت ہے اللہ کی نظر میں. آدم کو اشرف بنایا جا رہا ہے اور فرشتوں پہ برتری سکھائی جا رہی ہے. کس بیس پہ؟ کہ تمہیں نہیں پتا، ان کو پتا ہے. اب آدم علیہ السلام کی اولاد میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں. اب آپ مجھے بتاؤ، یہ جو علوم آدم کے ٹرانسفر ہوئے ہیں، جو لیے ہیں، آج کل مسلمانوں کے پاس زیادہ ہیں کافروں کے پاس زیادہ ہیں؟ وہ تو ادھر چلے گئے نا. تو ہم رونا یہ رو رہے کہ آنے کدھر کو چاہیے تھے. ہمیں افسوس اس پر ہو رہا ہے کہ آنے کدھر کو چاہیے تھے، ادھر کو چاہیے تھے.
چائے پی کے ٹھیک شروع ہو جائے گی بات. لیکن چلے کہاں گئے یہ وہاں چلے گئے. تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں ایک بہت بڑا فرق ہے اسلام میں اور کفر میں, بہت بڑا فرق ہے. اب اس کو رکھ دیں, بعد میں پی لوں گا یار, اب کیا بیان کے بیچ میں, اتنا بھی نہیں ہے, چرس تھوڑی ہے کوئی. یہ 8:15 بجے ہے نا نماز, تو اس وقت پی لوں گا. اب خوب سمجھ لیں یہ جو اللہ نے برتری اور فضیلت ثابت کی ہے, ایک ٹیکنیکل پوائنٹ, ایک ٹیکنیکل غلطی ہے جو کافر سے ہو رہی ہے. اسلام نے ہمیں جو حکم دیا ہے نا ترقی کا, وہ اس ترقی کا حکم دیا ہے جس سے, اس ترقی کی وجہ سے اللہ کے چاہنے والوں کا دنیا پہ غلبہ ہو, اور جس کے نتیجے میں اللہ کے قانون کا غلبہ ہو. کیونکہ کمزور اور جو اکنامکلی کمزور ہو, ہر میدان میں کمزور ہو, نظریہ دنیا میں اس کا نہیں چلتا. یہ دنیا ڈنڈے کو مانتی ہے, ڈنڈے کو. پاورفل کو لوگ فالو کرتے ہیں, کمزوروں کو کوئی بھی فالو. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ بے روزگار ہو, ایک دھیلا جیب میں نہیں ہے آپ کے. کبھی وسیم بھائی سے آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے, کبھی سلیم بھائی سے قرضہ لیا ہوا ہے, کبھی آپ نے غفار بھائی سے قرضہ لیا ہوا ہے. ایک چائے کی پیالی آپ کے پاس اپنے پیسوں کی نہیں. اس کے بعد پھر آپ جاتے ہو وسیم بھائی جن کا 1 لاکھ قرضہ پی کے بیٹھے ہوئے ہو, غفار کے جن کے 2 لاکھ روپے کھا کے بیٹھے ہوئے ہو, ان کے گھر جا کے آپ کہہ رہے ہو, میں نے سنا تو سینما گھر میں فلمیں دیکھنے جاتا ہے, تجھے شرم نہیں آتی ہے, برے کام کر رہا ہے تو وہ سنے گا آپ کی نصیحت, کہے گا تجھے جب بھیک مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی, تم نے فلم دیکھنے میں شرم, اپنے خرچے پہ دیکھ رہا ہوں نا فلم, تو حج بھی اپنے خرچے پہ نہیں کر کے آیا, بھیک لے کر گیا مجھ سے, عمرہ بھی بھیک لے کے کرتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. جو آدمی دنیا میں کمزور ہوتا ہے نا, اس کی دنیا میں کوئی بھی بولو نہیں سنتا. اس لیے اصل تو آخرت ہی ہے, لیکن اس آخرت تک پہنچنے کے لیے من حیث القوم, بلکہ فرد کو بھی ترقی کرنی پڑے گی. تبھی میں جو نوجوان نماز روزے میں لگے ہوئے ہوں, پڑھائی میں توجہ نہیں دیتے, میں ان سے کہتا ہوں اگر تم نے نہیں پڑھے نا, جب بے روزگار ہوگے تو نماز روزہ بھی جائے گا تم سے. یہ نہ سمجھنا کہ نمازی بن کے رہو گے, نماز بھی اپنے خرچے پہ صحیح 5 ٹائم پڑھی جاتی ہے. جب پیسے نہیں ہوتے انسان کی جیب میں, اور بھیکاریوں کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر دھکے کھا رہا ہوتا ہے, تو اخلاقیات بھی جاتے ہیں, نماز بھی جاتی ہے, زکوٰۃ بھی جاتی ہے, حج بھی جاتا ہے. جب ہم کیوں انگلش سیکھنے کا لڑکوں کو مشورہ دیتے ہیں؟ آج انگلش ایک بین الاقوامی زبان بن چکی ہے. جن لوگوں کو انگلش آتی ہے نا, پاکستان میں خاص طور پر, وہ کہیں بھی کام اٹکتا نہیں ہے ان کا. آپ 2-4 انگلش کے الفاظ بولیں گے کہ وہ سمجھے گا پڑھا لکھا آدمی ہے ماشاءاللہ جی, کیونکہ ہمارے یہاں ہر ایک کو پڑھے لکھے لوگوں کو بھی نہیں آتی. آپ 4 لفظ انگلش کے بولیں, اگلا کہتا ہے بھائی شاید یہ آکسفورڈ سے پڑھ کر آیا ہوا ہے, حالانکہ آپ رکشا چلاتے ہو گے. آپ امریکہ میں رکشا چلا کے آؤ, آپ کی یہاں ڈاکٹر بھی عزت کریں گے, بولیں گے یار فر کیا بول رہا ہے, انگلش بول رہا ہے. یہ معیار غلط ہے, یہ ہونا نہیں چاہیے معیار. یہ کوئی زبان تو کسی کو بھی آ سکتی ہے, لیکن جب بن گیا ہے اب آپ اس سسٹم کو تو چینج نہیں کر سکتے نا. ہم کہتے ہیں سسٹم چینج نہیں ہو سکتا بھائی, اب آپ خود چینج ہو جاؤ. اب ہم دینداروں کو کہہ رہے ہیں اپنے بچوں کو انگلش سکھاؤ تاکہ احساس کمتری کا شکار بولو نہ ہو. پہلے ابھی بھی اردو کو بھی بڑی عزت ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, سامنے رکھی ہوئی ہے نا, ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک رشتہ دار آئے پنجاب سے, ان کو اردو نہیں آتی تھی, پنجابی بولتے تھے اور بڑے پڑھے لکھے تھے. یعنی اب آپ کہہ سکتے ہیں پڑھے لکھے تھے تو اردو کیوں نہیں آتی, تو ویسے کتابی اردو تو آتی تھی, ان کو بولنے کی پریکٹس نہیں تھی. اب جب یہاں ٹیوشن کے لیے کراچی میں آئے ہیں, کوئی ٹیوشن دے ہی نہیں رہا ان کو. اب جس گھر میں وہ ٹیوشن پڑھاتے تھے, یہاں یونیورسٹی میں بھی پڑھ رہے تھے, اور ہاؤس ہوتا ہے نا کہ کوئی کام کرنا شام کے وقت فری ٹائم میں لوگ ٹیوشن پڑھا کے اپنے وہ گزارا چلا رہے ہوتے ہیں. میرے پاس آئے کہ جی کوئی ٹیوشن ہی نہیں دیتا. میں نے کہا آپ اتنے پڑھے لکھے ہو یار. کہتے ہیں یار جب میں پنجابی بولتا ہوں وہ کہتے ہیں شاید یہ پڑھا لکھا نہیں ہے. میں ڈگریاں دکھا رہا ہوں, کہہ رہے نہیں بھائی صحیح ہے. تو ٹیوشن ہی نہیں مل رہا تھا ان کو, تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ پڑھا لکھا نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ بول لیتے, اردو سیکھ لیتے. کہہ رہے میں ایک طویل عرصہ کراچی میں گزاروں گا تو میں پھر اردو بولوں گا, سیکھوں گا. پھر وہ سیکھ گئے اردو الحمدللہ. تو یہ انسان کسی بھی لحاظ سے جب اس کے پاس کسی نالج کی کمی ہوتی ہے یا مالی لحاظ سے کمزور ہوتا ہے تو ایک فرد نہیں چل پاتا میرے بھائی. میں لوگوں سے کہتا ہوں نا, لوگ کہتے ہیں میرے ماں باپ گھر میں کوئی سنتا ہی نہیں ہے, گھر میں میری کوئی
سنتا ہی نہیں ہے. تم کما کے لاؤ, صرف تمہاری ہی سنی جائے گی گھر کے اندر. پھر تمہارے بھائی کو شکایت ہوگی بڑا میں ہوں, سنتے اس کی ہیں لوگ. تو میرے بھائی اگر ہمارا کنٹری آج اسٹیبل ہوتا, پچھلی جو حکومت تھی نا اس سے پچھلی حکومت, میں نے علماء سے بات کی کہ آپ وزیر اعظم سے بات کریں, جن کا بھی وزیر اعظم سے رابطہ تھا, سابق سے سابق وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں, کہ آپ بات کریں یہ پنجاب میں کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کیا جائے, بہت بےہودگی پھیل رہی ہے, بہت کمپلینز ہیں. تو وزیر اعظم سے جب ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا بھائی ہمیں جو ایجوکیشن کے لیے جو قرضہ ملتا ہے نا, اس قرضے میں یہ شرط ہے کہ یہ سسٹم لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھیں گے تو پیسے ملیں گے, ادروائز آپ کو پیسے نہیں ملیں گے. تو وزیر اعظم صاحب کا کہنا یہ تھا جس کا کھاتے ہیں سنی بھی اسی کی جائے گی. یا تو مولانا لوگ جو نصیحت کے لیے گئے تھے وہ کہتے ہیں آج سے ہم اسکول کے پیسے آپ کو دیں گے, آپ دے دیں تو پھر آپ کی مرضی کے ماحول دیں گے. دے کون رہا ہے؟ پیسے آئی ایم ایف سے لے رہے ہیں, پالیسیاں مولویوں کی چلیں گی, ایسا بولو نہیں ہوتا. بات بالکل ٹھیک ہے. اور یہ کتنے نالائق لوگ ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے ان کو ہماری ایجوکیشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان کو ہمارا ماحول بگاڑنا ہے. اگر لڑکے الگ بیٹھ کے پڑھ لیں, لڑکیاں الگ بیٹھ کے پڑھ لیں تو اس میں کیا جا رہا ہے یار, زیادہ اچھی تعلیم ہوگی. تو ایجوکیشن کے نام پہ نا ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کی کوشش ہے. یہ کفر میں یاد رکھو, بعض چیزیں دیکھنے میں بڑی اچھی ہوتی ہیں, جب آپ اس کی ڈیپتھ میں جاؤ گے نا تو پتہ چلے گا یہ اس کے پیچھے کہانیاں کچھ اور ہیں. کوئی ہمارا اتنا خیر خواہ نہیں ہے کہ وہ چاہیں کہ ہم پڑھ لکھ کے بڑے لوگ بن جائیں, کوئی بھی نہیں چاہتا. وہ کہتے ہیں پڑھ لکھ کے بڑے بنو لیکن پھر ہمارے جیسے بنو تو پھر قبول ہے. اگر تم پڑھ لکھ کے نیک انسان بن گئے, ابا اماں کی خدمت کرنے والے, بیوی کے حقوق ادا کرنے والے اور نظروں کی حفاظت کرنے والے, اس طرح کے بن گئے تو پھر ہمیں نہیں چاہیے. تو مجھے ایک بات بتاؤ, دنیا ہے یقیناً مسافر خانہ, لیکن اس سفر میں اللہ نے ہمارے ذمے کام لگایا ہے. مسافر خانہ تو ہے, اس کی اس لحاظ سے تو ویلیو واقعی نہیں ہے کہ فنا ہو جائے گی, لیکن ایک اور لحاظ سے بڑی ویلیو ہے کہ یہ جب فنا ہوگی, یہ ایگزامینیشن ہال ہے جس میں اللہ نے ہمیں آخرت کے لیے بھیجا ہے. اگر اس ایگزامینیشن ہال میں آخرت کی تیاری ہم نے نہیں کی, یہ دوبارہ نہیں ملنے والی ہمیں. اس لحاظ سے یہ بڑی قیمتی زندگی ہے.